اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیات نمبر 145 سے 150 میں پچھلی آیات میں حلال و حرام کی بحث کے تسلسل میں تاکید کہ صرف مردار، خون اور سور کا گوشت حرام قرار دیے گئے ہیں، وضاحت کہ یہود پر بہت سی چیزیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے بطور سزا حرام قرار دے دی گئی تھیں۔ مشرک بہت سی حلال چیزوں کو محض اپنے باپ دادا کی پیروی میں حرام قرار دیتے تھے، مسلمانوں کو ان کی پیروی نہ کرنے کی ہدایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اجد فيما اوحی الی محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ به۔ آپ فرما دیجئے کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے میں اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو سوائے یہ کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا ہوا خون یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ نافرمانی سے ذبح کیا ہوا جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحیم۔ پھر جو شخص بھوک سے مجبوری کی حالت میں کوئی چیز کھا لے بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے۔ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھیں، سوائے وہ چربی جو گائے اور بکری کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو یا ہڈی سے ملی ہوئی ہو۔ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، ہم نے ان کو یہ سزا ان کی شرارت و سرکشی کے سبب دی تھی، اور بے شک ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اگر اب بھی یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ مجرموں سے اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے ٹالا نہیں جا سکتا۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء۔ ان قریب یہ مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم کسی چیز کو بلا سند حرام ٹھہراتے۔ ان کے خیال میں یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے اس لیے ہر شخص کو اطاعت یا نافرمانی کا اختیار دیا گیا ہے، پھر قیامت کے دن تمام اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، ان سے پہلے والے لوگوں نے بھی اسی طرح ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ دنیا میں بھی سزا ملی اور بالآخر قیامت کے دن انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قل هل عندكم من علم
فتخرجوه لنا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل یا ثبوت ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ۔ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، تم تو محض گمان کی پیروی کرتے ہو اور صرف قیاس آرائیاں ہی کرتے ہو۔ قل فللہ الحجة البالغة فلو شاء لہداکم اجمعین، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی حجت کامل اور غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے اطاعت یا نافرمانی کرنے کے فیصلے کا اختیار ہر شخص کو دے دیا ہے کہ یہی دنیا کی زندگی میں آزمائش ہے۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اپنے ان گواہوں کو پیش کرو جو گواہی دیں کہ ان سب چیزوں کو اللہ ہی نے حرام کیا ہے۔ فإن شهدوا فلا تشهد معهم، پھر اگر ان کے گواہ اس قسم کی شہادت دے بھی دیں تو آپ ان کی تصدیق نہ کیجیے۔ ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، اور ایسے لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کا شریک ٹھہراتے ہیں۔